آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بڑی بڑی خبریں ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ ملک ریاض کے خلاف نیب کے اندر 2 نئے ریفرنسز دخل کر دیے گئے ہیں۔ 2 بڑے پروجیکٹ تھے جو ملک ریاض نے شروع کیے، اس کے اندر غبن بھی انوالو ہے، اس کے اندر اراضی کے اوپر قبضہ بھی انوالو ہے، اس کے اندر رشوت ستانی بھی ہے، اس کے اندر افسران بھی موجود ہیں جو پکڑے گئے، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ نے مانا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ ایویڈنس بظاہر بڑا تگڑا لگتا ہے۔ تو اس خبر کے تناظر میں ہم رانا ثناء اللہ سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ نیب کے اندر اس ریفرنس کے جانے کے بعد کی جو صورتحال بنے گی سیاسی جماعتوں کے لیے وہ دھماکہ خیز ہو سکتی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ خان جو وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور پر ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی عرفان صدیقی صاحب کی، اس کے بعد خبریں یہ بنی کہ میاں محمد نواز شریف کا ماننا ہے کہ کسی کو مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ جو بحران ہے پاکستان کے اندر کیا واقعتاً مصنوعی ہے یا حکومت نے اپنا سر ریت کے اندر گاڑا ہوا ہے؟ بڑی خبر میچ کے حوالے سے بھی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ، اس کے اوپر ہم آپ کو رپورٹر کا خصوصی تجزیہ لے کے دیں گے کہ شہر کا ماحول کیا ہے، اس نتیجے کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے میچز کون سے ہیں، سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے اور لوگوں کے جذبات کیا ہیں۔ ہم آپ کو کے پی بھی لے چلیں گے جہاں پر گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہم سے بات کریں گے، اور کرم کا معاملہ لٹکا پڑا ہے۔ اتنے مہینوں کے بعد، اتنی پلاننگ کے بعد، اتنے دعووں کے بعد ابھی تک ہم 25 کلومیٹر کی سڑک نہیں کھلوا پائے، اور جب بھی ہم قافلے بھیجتے ہیں ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے اور شہادتیں ہوتی ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا کی یہ مانتی ہے کہ یہ بحران ہے، لیکن کہتی ہے کہ یہ 103 سال پرانا بحران ہے، ہم نے تو کھڑا نہیں کیا۔ گورنر صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر مختلف ہے۔ آئے ناظرین، رانا ثناء اللہ خان سے بات کرتے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر سیاسی و عوامی امور۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ میں نے آپ سے میاں نواز شریف کی جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا اس کے نتائج پر بھی بات کریں، لیکن پہلے ذرا ملک ریاض کے خلاف ریفرنسز 2 دائر ہوئے ہیں نیب کے اندر، اور کافی سنجیدہ الزامات ہیں، پورا مجھے تو لگتا ہے نظام بھی ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ یہ آپ کی حکومت انڈیپینڈنٹلی اس قسم کے معاملات کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتی؟ نیب میں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس اینٹی کرپشن کے ہے ڈپارٹمنٹ موجود ہے، محکمہ جنگلات کا اس کے اندر ذکر ہے، یہ خود کیوں نہیں کرواتے ملک ریاض کو ریفرنس؟ نہیں دیکھیں، ملک ریاض سے متعلق تو ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کے میڈیا چینلز ہیں تو ان کے متعلق تو ابھی وہ خبر نہیں دیتے اور گفتگو جو ہے وہ نہیں کرتے، اور ان کا جو حجم ہے دونوں حوالوں سے لے لیں، اگر یہ غبن یا یہ جو معاملات انہوں نے کیے ہیں ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں ان کا لے لیں، یا ان کی جو ایک پرسنالٹی ہے، تو وہ اینٹی کرپشن کا ادارہ تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں۔ اور نیب نے اگر نیب نے یہ ہمت کی ہے تو بہرحال یہ بڑی اپریشیبل ہے، چلے میڈیا پہ تو قابل ستائش ہے، میں کہتا ہوں اور کہ اس کی بھی خبر میڈیا جو ہے وہ بالکل تھوڑا شرما کے ہی دے رہا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا ہمارے سوال میں لیکن یہ الزامات جو ہیں یہ اس وقت سے جو ہے وہ لگ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ ان الزامات کو جو ہے وہ کوئی انکوائر کرے، یا میری جماعت سمیت کسی کو آج تک جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ یعنی قدم بڑھانے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے، اور اگر ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے بھی آنی چاہیے، اور انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اب آپ نے میری دلچسپی اس معاملے میں زیادہ ابھار دی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ بہت عرصے سے سیاست میں، کتنا ہو گیا؟ 4 دہائیاں تو ہو گئی آپ کو تقریباً 3 تو مکمل ہو گئی۔ ملک ریاض سے بڑا زیادہ طاقتور شخص آپ نے پاکستان میں دیکھے؟ بہرحال طاقت آپ کن معنوں میں یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ جو مرضی کریں کوئی پکڑنا ہو۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر منتخب وزراء کو، وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا، 2 تہائی مینڈیٹ والے کو فارغ کیا گیا، پھانسیاں لٹکا دی گئی، کو ہوئے، جرنیل جو ہے وہ قتل ہو گئے، جہاز تباہ ہو گئے، بہت کچھ ہوا۔ اس سے طاقتور شخص آپ نے دیکھا؟ اس حوالے سے جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ تو واقعی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ؟ یعنی ان تک
یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ یہ نیب نے یہ انکوائری کی ہے، یا یہ جو ریفرنسز جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دائر ہوئے ہیں، اس سے پہلے کوئی ریفرنس کیا، کوئی اپلیکیشن نہیں دائر ہوئی، کسی میڈیا چینل پہ خبر نہیں چلی کبھی. سیاسی چینل سے بڑی خبریں چلتی ہیں سر، خبر نامے چلتے ہیں، سیاسی چینل پر بھی نہیں چلی نا جی میرا مطلب. لیکن آپ نے کہہ دیا پنڈی کے چینل پر بھی نہیں چلتی تھی، آپ آرا کے چینل پہ بھی نہیں چلتی تھی، پی ٹی وی پہ بھی نہیں چلتی تھی، پی ٹی وی بھی کہیں بھی نہیں چلتی تھی. لیکن اب یہ آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا ذرا آپ نے طاقتور کی بات کی، جو سابق صدر الوی ہیں وہ تو اتنے طاقتور نہیں ہیں. نہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن باہر جا کے وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی کیا اسی میں نہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بندے کو یہ موقع ملا کہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا آئینی آفس جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، اور اس نے اپنا ایک ٹینیور جب وہ پورا کیا. لیکن وہ آدمی یعنی اس بڑے عہدے پہ یعنی فائز ہونے سے پہلے جتنا گھٹیا اور جو اس کی پرسنالٹی تھی، اسے 5 سال میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ ویسا ہی کا ویسا ہی جو ہے نا وہ باہر آیا ہے. یعنی اس کے لیے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس ملک کا صدر رہا ہے، کہ وہ جا کے وہاں پہ وہ گفتگو کرے جو اس وقت وہ کر رہا ہے، یا وہ حرکتیں کرے جو وہ کر رہا ہے. بطور ایکس پریزیڈنٹ وہاں پہ گیا، میں جو جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ انڈیمنٹی بھی انجوائے کرتے ہیں، پریولیجز بھی انجوائے کرتے ہیں، تو ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو آپ کی نظر میں ریاست کو ڈیمیج کر رہا ہے، وہاں پہ سینکشن لگوانے کی بات کر رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف کارروائی تو خیر قانون اجازت دیتا ہے، وہ بہت آگے تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم اس سے جو پریولیجز ہیں وہ تو وڈرا ہونے چاہیے. یعنی ایک ایکس پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو پریولیجز وہ ڈرا کر رہا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے گریڈ 22 یا فیڈرل منسٹر لیول کے اوپر ایک مینٹینڈ رہائش جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہے، اور لازمی وہ تاحیات ہے، وہ تاحیات ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب مجھے صحیح اماؤنٹ کا تو نہیں پتا، لیکن کم از کم فیڈرل منسٹر کے برابر جو ہے اس کو تنخواہ وغیرہ اور باقی جو الاؤنسز، نوکر، ٹریول، پھر ڈرائیور، سیکورٹی گارڈ، گاڑی، یہ وہ سارا سب ریاست. تو اگر ایک آدمی نے اسی ریاست کے خلاف یہ حرکت کرنی ہے، اور اسی اول تو اسے پر چاہیے یہ سارا کچھ چھوڑے وہ خود، ورنہ ریاست کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے، اور ان سے کم از کم یہ پریویلیج تو وڈرا کرے نا. ذرا واپس آ جائیں پھر. میاں صاحب نے اتنی میٹنگز کی، تو اس میں کوئی کام کی بات بھی ملی یا ہر طرف، کیونکہ میاں نواز شریف کی میٹنگز کو ہم نے کور کیا ہوا ہے دوسری سیاسی جماعتوں نہیں دیکھیں اس میں وہاں پہ لوگ تعریف بہت کرتے ہیں ران صاحب. دیکھیں ایک زمانہ تھا کوئی پہلے نعت پڑھتا ہوتا تھا، پھر کوئی میاں صاحب کی تعریف کرتا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد میٹنگ شروع ہوتی تھی. تعریفاں لیے یہ اچھا دیکھیں ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جائز حد تک تعریف جو ہے نا ہونی بھی چاہیے، ایک کام کرنے والے بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ٹھیک. تو آپ جب تقریباً آپ 150 پونے 200 لوگوں کو ملیں، اور جو ہے وہ پوری پارلیمانی پارٹی کو ہر بندے کو جو ہے وہ ٹائم دیا گیا، ہر بندے کی جب وہ بات سنی، تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اعتراف بھی کیا جو اچھے کام ہوئے ہیں، تعریف بھی کی، لیکن تنقیدی جائزہ بھی بیچ میں پھر لوگ جو ہے وہ عزت احترام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ. اس سے آپ نے اخذ کیا کہ کیا کرنا ہے، کہاں پر آپ کو تبدیلی لانی، کس چیز میں لانی؟ بہرحال اس میں یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کی ہیں، اور اب میاں صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور ان پٹ جو میسر آئی ہے تو اس کے اوپر پھر غور و فکر کر کے گورننس کا سٹائل چینج کریں گے، پروسیس چینج کریں گے، زیادہ لوگوں کو پیسے دیں گے، مشاورت بڑھائیں گے، وہ چیزیں باتیں تو پتہ ہوں گی نا. گورنمنٹ کا جو سٹائل ہے، ان کے جن حصوں کو، جن اسپیکٹس کو لوگوں نے تعریف کی ہے یا لوگوں نے انڈورس کیا ہے، ان میں اور زیادہ بہتری لائیں گے. جہاں پہ جو ہے وہ تنقید ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک کامن بات میں کرتا ہوں کہ ایک یہ بات کامن لوگوں میں تھی کہ جی جو ڈسٹرکٹ یا لوکل لیول کی جو بیوروکریسی ہے وہ سول ہے یا پولیس ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ہماری پذیرائی نہیں ہے یا ہمیں
پوری رسپیکٹ جو ہے وہ نہیں دی جاتی، اور چھوٹے موٹے جو کام ہیں جن کے لیے ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ دقت پیش آ رہی ہے. تو اس کا کوئی طریقہ کار بنائیں گے تاکہ یہ مشکلات جو ہیں وہ لوگوں کو درپیش نہ ہوں. تو مقامی لیول کے اوپر انتظامی معاملات ہیں، کوئی بڑا سیاسی اس میں دیکھیں مقامی لیول پہ دراصل ایک یعنی جب پہلے 2 ٹینیور میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے ہیں تو اس میں ایک چیز بڑی انشور تھی، آج بھی لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ ایک تو رسپانسو تھی، اور دوسرا ہے کہ ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، آر پی او، کمشنر لیول کے اوپر جو ہے نا وہ کرپشن نہیں تھی. اب اس کے بعد جو دور آیا نا جس میں پھر فرا گوگی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اور پیسے دے کے ڈی پی او اور ڈی سی او لگے ہیں، اور وہ جو ایک کلچر شروع ہوا پھر کہ آپ کے کہنے پہ تو نہیں ہوگا لیکن پیسے دے کے ہو جائے گا، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ اس کو آفیسر آئیڈینٹیفائڈ ہیں، آپ پرانے سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس بندے نے ٹرانسفر کروائی ہے، کتنے پیسے دے کے، تو بس وہ پھر جو ہے تو تبدیلیاں، تبادلے، تقرریاں نئی، یہ از اٹ آن دی کارڈز؟ لیکن یہ چیز جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پہلے نہیں تھی اب اس میں کمی تو واقع ہوئی ہے لیکن موجود ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ کم از کم اس لیول پہ اگر یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ لیول کے اوپر بھی اگر اچھے بندے نہ ہوں جو کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کریں، نہ کہ وہ کسی انٹرسٹ اور بینیفٹ کے اوپر، تو اس وقت تک تو پھر لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان میں کمی نہیں آتی. نیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں. میاں نواز شریف نے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ میٹنگ میں یہ کہا کہ مصنوعی بحران کسی کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں جائے گی، مصنوعی سیاست. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، لیکن یہ کہنا کہ یہ مصنوعی سیاسی بحران ہے درست نہیں ہے. ایک سیاسی بحران ہے پاکستان کے اندر نا، آپ خود اس کی بات کرتے رہے ہیں. تو میاں صاحب کا کیا خیال ہے کہ یہ مصنوعی سیاسی بحران کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ 24 نومبر کو جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، 25 کروڑ کے ملک میں جو ہے وہ 12-15 ہزار لوگ جو ہے وہ بندوقیں اٹھا کے آ جائیں اور آگے کہیں گے جی ہم نے کیپٹل پہ قبضہ کر کے جو ہے وہ ہر چیز کو تو بالا کر دینا ہے، یہ مصنوعی بحران نہیں ہے. اس میں مصنوعیت کیا ہے؟ تو حقیقی بحران ہے یہ. نہیں آپ مجھے بتائیں نا. نہیں، لوگ بندوقیں لے کے آگے ہیں تو حقیقی بحران ہے. تو بات یہ ہے کہ 25 کروڑ کے ملک کو جو ہے وہ 12-15 ہزار لوگ جو ہے وہ اس کو کیپچر کر کے تو جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دیں گے. تو 10-12 ہزار لوگ ہی کرتے ہیں نا، سارا ملک جو ہے نا اپنے اوپر حملہ ور تو نہیں ہوتا نا. نہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ اگر پھر اس طرح سے ایک جتھا لا کے بحران پیدا کرنے تو پھر تو یہاں پہ تو پھر روز بحران ہی رہے گا. پھر تو آپ وہ اگر وہ جتھا چلیں فرض کریں وہ جتھا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 12-15 ہزار کا جتھا اور آ جائے گا، لیکن وہ کامیاب ہوگا پھر ایک اور آ جائے گا. جتھا بندی، جتھا سازی کے علاوہ بھی رانا صاحب جو ایک یونٹ آف فیڈریشن کا کے پی، وہ آپ کے ساتھ مسلسل طور پر لڑائی کی کیفیت میں ہے. نہیں، وہ کیوں لڑائی کی کیفیت میں ہے؟ کیونکہ بحران ہے. نہیں تو سن لے نا، جس الیکشن کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے وہ بحران پیدا کرنے کی کوشش، اسی الیکشن کے نتیجے میں وہ برسر اقتدار نہیں ہے، انہوں نے حکومت نہیں بنائی. ان کے خلاف کیا ایلیگیشن نہیں ہے؟ میاں اپنا مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ کیا پنجاب میں ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ لاہور میں انہوں نے الیکشن لڑا. تو بات یہ نہیں، کھڑے بے شک ہیں لیکن ان کا یہ موقف تو ہے نا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا، وہ کس نے چرایا ہے؟ پولیٹیکل. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی بات میں اگر وہ سمجھتے ہیں یا انہیں یقین ہے کہ ہماری بات میں سچائی ہے، تو ہم بھی 2018 میں سمجھتے تھے کہ ہماری بات میں سچائی ہے. اس وقت ہمیں کہتے تھے یہ پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں، بیٹھ کے انکوائری کریں اور کرنے کے بعد جو چیز سامنے. لیکن پی ٹی آئی پی ایم ایل این نہیں ہے نا، آپ ہمیشہ اپنی مثال دیتے ہیں. آپ کی پارٹی کا مزاج اور ہے. میاں نواز شریف کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، میں بتاؤں گا. ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ان کو کیوں نکالا گیا، انہوں نے بتایا نہیں. تو انہوں نے ہر کسی کو پتہ ہے، نہیں مجھے ہر کسی کو پتہ ہے کہ انہیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا یہ منصوبہ تھا کہ عمران خان کو لانا ہے، اور عمران خان کو لانے کے لیے میاں نواز شریف کو نکالنا اور آر ٹی ایس کو بٹھانا جو ہے وہ ضروری تھا تاکہ ہماری جو ہے وہ 35-40 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں. یہ حکومت جو ہے وہ بنوائی ہے. تو یہ مختصر الفاظ میں یہ اس لیے ان کو نکالا.
ہمیں نکالا. یہ جواب تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی اور طریقے سے لڑائی لڑ رہی ہے. پارلیمان کے اندر ہم دیکھتے ہیں سنگین قسم کے الزامات لگتے ہیں, پارلیمان ڈس فنکشنل ہے, جوڈیشری کے اندر سے جج صاحبان خطوط پہ خطوط لکھے چلے آ رہے ہیں, بین الاقوامی طور پر ہمارا جو امیج ہے جمہوریت کے انڈیکس کے اوپر اچھا نہیں ہے. تو یہ مل ملا کے بحران ہی ہوتا ہے. بحران جو ہے وہ کوئی نہیں, بات یہ ہے کہ سیارہ تو نہیں ہے جس میں اگر کوئی خط لکھے تو یہ بحران ہے, اور اگر کوئی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک جج تقریر کرے, پوری دنیا کے سامنے بتائے کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے, وہ بحران نہیں ہے. وہ اسے بلا کے جوڈیشل کونسل میں جو اسے گھر بھیج دو, یہ کوئی بحران نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے نا, ان کے وقت میں ہوتا رہا. اس وقت کیوں نہیں انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنا کیپچر کیا, ان چیزوں کا جو ہے وہ کیوں نہیں انہوں نے حل کیا. لیکن اس وقت جب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ آر ٹی ایس بیٹھا ہے, آئیں بیٹھیں, اس کا بھی جو ہے وہ دیکھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن رولز کو, الیکشن لا کو جو ہے اس طرح کے بیٹھ کے کر دیں کہ دوبارہ کسی کو جو ہے نا وہ گلا نہ ہو وغیرہ, بعد میں کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی نہ ہو. اس وقت کیوں نہیں بیٹھے؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کا یہ آرگومنٹ ہے, یہ خطرناک آرگومنٹ ہے. جب آپ 2024 کے معاملات کو 2018 کی دھاندلی سے ملاتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ 2024 کے اندر بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک الیکشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ نے پارلیمنٹ میں آ گئے, آپ نے ایک صوبے میں حکومت بنا لی, وہاں پہ آپ نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا, آپ نے اسپیکر کا الیکشن لڑا, آپ نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑا, آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہے وہ موجود ہیں, آپ الاؤنسز لے رہے ہیں, تنخواہ بڑھانے میں شامل ہیں. تو بھئی اب آپ نے جب سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو پھر ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ یہ حرکتیں نہ کریں, یہ مصنوعی بحران پیدا نہ کریں. اگر آپ کو گلہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بالکل توجہ نہ دیں. جو ایک یہ سسٹم جو طریقہ کار پرووائڈ کرتا ہے, آئیں اس کے تحت پٹیشنز کریں, بیٹھے ہیں اپنا انصاف جو ہے وہ حاصل کریں. جن حلقوں میں آپ ثابت کر دیں گے ان حلقوں میں ری الیکشن ہو جائے گا. تو چونکہ وہ یہ نہیں کر رہے تو اس وجہ سے بحران کی حقیقت نہیں ہے, یہ مصنوعی بحران ہے. یعنی اس سے آپ متاثر نہیں ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ آج کل تو بڑے خوش ہیں, مطلب آپ کا بھی ایک پیج والا سسٹم بن گیا ہے, اس وجہ سے آپ خوش ہیں. لیکن 1 سال کے بعد, 1.5 سال کے بعد یہی اگر چلتا رہا تو رانا صاحب یہ حالات وہ نہیں ہوں گے, اتنے آپ خوش نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیں, پھر آپ مصنوعی کو بحران نہیں کہیں گے, حقیقی بحران. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ سیاسی بحران ان معنوں میں کہ جب تک پولیٹیشین جو ہیں یہ بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے, اس نتیجے کے اوپر سب کا کنسنسس نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ تنازع, یہ جھگڑا تو رہے گا نا. جب ہم پھر بحران ہے. نہیں سن لینا, جب ہم کہہ رہے تھے یہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں پھر یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ بحران تو ہو گیا نا. نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ بحران جو ہے, یعنی بحران پھر اس چیز کا, نہیں سن لیں, یہ بحران اس چیز کا ہے کہ یہ لوگ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, نہ یہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. یہ ڈیڈ لاگ جو ہے وہ کے اوپر ڈیموکریسی کو چلانا چاہتے ہیں. ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈائلاگ سے چلتی ہے, ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی. لیکن وہ فوج کے ساتھ تو بیٹھنا چاہتے ہیں, فوج کو تو خط لکھ رہے ہیں. تو فوج کے اگر فوج پہلے بیٹھتی رہی ہے تو غلط بیٹھتی رہی ہے, اور اس سے بحران نہ پہلے حل ہوا ہے نہ آج ہوگا. جب بھی بیٹھیں گے پولیٹیشنز آپس میں بیٹھیں گے تو یہ بحران حل ہوگا. آپ ڈلیور دے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے. آئے ناظرین, اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں خیبر پختونخوا. فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر کے پی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ سٹوری جس کا پیچھا نہ ہم چھوڑ رہے ہیں اور نہ وہ سٹوری آپ کو ڈسپیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور سٹوری کیا ہے؟ ایک قومی سانحہ ہے. کرم کے واقعات کے اوپر لوگ بڑے تل ملائے, بڑے وعدے وعید کیے گئے, اس کے بعد بڑے پلان بنے, پھر امن معاہدے ہوئے, پھر سڑک کو کھولنے کی بات کی گئی. اب پھر جب امدادی سامان جانے کی کاوش کی گئی تو وہاں پر حملہ ہوا, اس کے اندر شہادتیں ہوئیں. اب کسی نئے آپریشن کی بات بھی کی جا رہی ہے. گورنر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ تمام تر کوشش کے باوجود یہ رستے نہیں کھل پا رہے, کوشش ناکام ہے, ناکافی ہے, یا جن سے آپ
سے مراد یہ ریاست یا حکومت نبرد آزماد ہے وہ بہت تگڑے ہیں، کیا ایشو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ انکمپیٹنسی آف پروونشل گورنمنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ چند مہینوں سے یہ ایشو چل رہا ہے اور اس کے اوپر سنجیدہ چیز نہیں لی جاتی اور صرف اسٹیٹمنٹ تک اور آپ کے ٹی وی شوز تک کی چیزیں محدود ہو گئی. پہلے تو چند مہینوں تک تو 1-2 مہینے تو نام ہی نہیں لیا جاتا، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جب تک میڈیا میں آوازیں نہیں آئیں، بولے نہیں، اس وقت تو لوگ کہتے کچھ بھی نہیں ہے. پھر دیکھیں 25 کلومیٹر روڈ، اگر صوبائی حکومت آ کے یہاں پہ ڈائلاگ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اسلام آباد فتح کر لیں گے، بانی چیئرمین کو جیل سے اٹھا کے لے جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے منصوبے ہوتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اتنے بڑے ڈائلاگ مارنے کے ساتھ ساتھ کیا وہ 25 کلومیٹر روڈ نہیں کھول سکتے ہیں؟ کیا صوبائی حکومت جا کر 2-3 دن کوہاٹ میں بیٹھ کر تمام ٹیم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ 25 کلومیٹر روڈ ہم کھول لیں؟ اتنے بڑی چیز نہیں ہے 25 کلومیٹر روڈ کھولنا، لیکن اب آج تک وہ روڈ نہیں کھل سکا. کھانے پینے کا سامان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے ہزاروں کی تعداد میں 1,500 سے 2,000 بندہ بے روزگار ہو چکا ہے. اس صورت میں کہ ان کی باہر جابس تھیں، مزدوری تھی، جو کہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے اور فلائٹ نہیں لے سکے اور اپنی جاب تک واپس نہیں جا سکے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہو سکیں اور اس سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور آج تک مطلب ہے کہ سیکیورٹی فورسز اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں، وہ بنکرز بھی توڑے جا رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر وہاں پر 600-700 بنکر بنے، کیوں بنے ہیں؟ حکومت کہاں پر تھی؟ حکومت کی ریٹ کہاں پر تھی؟ کیوں آپ نے بنکر بنانے دیے؟ کیوں آپ نے مورچے بنانے دیے؟ اگر پہلے دن ہی آپ ان کے اوپر کٹ لگاتے، ان کو نہ بنانے دیتے تو آج یہ صورتحال نہ دیکھنے کو ملتی. میں آپ کا ایک بیان دیکھ رہا ہوں جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو 24 گھنٹے میں قرم امن قائم کر لیتا. آپ کیا کرتے؟ میں اپنی ساری جہاں پر جو ڈرائنگ روموں میں اور دفاتر میں لوگ بیٹھے نا ان کو میں کوارٹ میں بٹھا تھا. ایکٹیو وہاں پر بیٹھا ہوتا، آئی جی بھی وہاں پر ہوتا، ایف سی کے کمانڈر دونوں وہاں پر ہوتے، ساری فورسز وہاں پر ہوتی. میں بولتا کہ روڈ کیسے نہیں کھلتا؟ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ 25 کلومیٹر روڈ ہو اسٹیٹ کے اندر؟ اسٹیٹ اتنی کمزور ہے، حکومت اتنی کمزور ہے کہ 25 کلومیٹر پہ اپنی ریٹ کام نہیں کر سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 25 کلومیٹر پہ جو ہے ہم اتنے بے بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم 25 کلومیٹر روڈ کیسے کھولیں گے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ بیٹھے کوارٹ میں، لیکن آپ کا ایجنڈا یہی ہو کہ میں نے امن قائم کرنا اور میں نے روڈ کھولنا ہے. دیکھتے ہیں کیسے نہیں کھولتا ہے. جب ہم حکومت کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں کے پی میں تو وہ کہتے ہیں جی وہ بڑے منظم لوگ ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، ان کو افغانستان سے سپلائیز آئی ہوئی ہیں، انہوں نے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ خون خرابہ پریونٹ کیا جائے. یہ پورا بیانیہ ہے جس سے آپ بھی فیملیئر ہیں. میں ذرا آپ کے اسسمنٹ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعتاً کوئی بہت بڑے جنگجو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا اسلحہ ان کے پاس وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں ریاست کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بہت بڑے جنگجو بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، جو بھی آپ بات کریں. میں مانتا ہوں اگر وہ آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو جو حکومت کے لوگ بیان دے رہے ہیں 40,000 بندہ کون یہاں پر لے آیا تھا افغانستان سے؟ کس کی حکومت تھی؟ آپ لوگ یہ خوش ہو رہے تھے، آپ لوگ یہاں پر دفاتر کھول کے دے رہے تھے، آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ 40,000 لوگ جو ہیں وہ پرامن ہوں گے. تو یہ چیزیں اب پہلے تو آپ کا بیان ایک تھا کہ یہ پرامن ہوں گے، تو انہی کے یہ جو ہے کنٹینیوٹی میں یہ لوگ ہیں. تو پھر کیسے یہاں پر آئے ہیں؟ آپ کو اگر جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے، آپ بیٹھیں گے نہیں، سنجیدہ نہیں ہوں گے، تو یہ باتیں کرنے سے اور اس قسم کی باتوں سے لوگ اس کو بائی نہیں کرتے ہیں. آپ ہیں جرکے کی اگر بات نہیں مانی گئی تو کیا حکومت نے اس کے اوپر کیا سخت ایکشن لیا؟ آپ کو پیار محبت سے بات کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. جب آپ کے بچے آپ کی پیار محبت سے بات نہیں مانتے ہیں تو آپ سٹک کا بھی استعمال کرتے ہیں. اسکولوں میں پڑے ہوئے ہیں، سزائیں بھی ملتی ہیں. بچوں کو آپ جو ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو مطلب 2-3 تھپڑ بھی مار دیں کہ آپ ان کے ریاض پلانے کے لیے. تو جب پیار محبت نہیں جاتا تو پھر آپ کو ایک اور ڈگری بھی استعمال کرنی پڑتی ہے. اچھا گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو فیصلہ سازی ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیسے ہوتی ہے؟ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اگر میں چیف منسٹر ہوتا تو میں یہ کرتا، اس وقت کیسے ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے؟ فرد واحد کی بات چلتی ہے، بیوروکریٹس چلا رہے ہیں، یہ ساری مینجمنٹ کس کے پاس ہے؟ دیکھیں جب آپ کی چیف ایگزیکٹو کی جو ہے وہ انٹرسٹ لا اینڈ آرڈر میں نہیں ہوگا، اس نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملٹنٹس کو ٹھیکے پہ دیا ہوگا، کبھی آپ نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے صوبائی اسمبلی میں ڈسکشن نہیں کی ہوگی، آپ نے ان سے ان پٹ نہیں لی ہوگی، اور آپ جو ہے وہ سنجیدہ نہیں لیں گے تو کیسے امن و امان آئے گا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہوں کہ امن و امان کے حوالے سے دی ہو؟ ایک دن گئے ہیں، وہ جب میں نے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں تو اپنے آپ کو دکھانے کے 2 دن پہلے وہ خود پہنچ گیا کہ میں آ گیا ہوں. تو اس کے بعد کیا سنجیدگی ہے؟ کیا وہ کوارٹ میں بیٹھ کر کابینہ کی میٹنگ کی ہے، سب لوگ وہاں پر لے کے گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی آپ ڈی سی جائے اور کمشنر جائے اور
DIG اور یہ لوگ جا کر جو ہے وہ کریں. دیکھیں وہ بھی کرتے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن اگر اس سے نہیں ہو رہا تو آپ نے کبھی حق تو یہ تھا کہ آپ پر کابینہ کا اجلاس بلاتے, بریفنگ لیتے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر جاتے, تمام اس کو صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیتے اور کہتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. بھائی جرت پیدا کریں, جرت سے فیصلے ہوتے ہیں, ڈر کے سے فیصلے نہیں ہوتے. جب جرت پیدا کریں گے, اپنے فیصلے کریں گے جرت کے ساتھ, تو چیزیں ہوں گی. اگر آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے کہ ان کے ساتھ بھی ملیں اور ادھر بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, تو یہ کام نہیں چل سکتا. تو آپ کی ایک ملاقات بھی تو مختصر سی ہوئی تھی قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری پر, اور خبریں جو بنی کہ بڑی پلیزنٹ باتیں ہوئیں اور مسکراتے رہے, تو اس میں آپ نے یہ باتیں کی ان سے, یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی یا نہیں؟ نہیں, ہماری غیر رسمی ملاقات تھی, ایکٹنگ چیف جسٹس کا ووٹنگ سیریمنی تھی, اس کے اوپر وہ آئے تھے. اس چیز پہ اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی, اور ایک غیر رسمی گفتگو تھی, بس ایسی ٹائم گزری اور اوتھ ٹیکنگ ہو جائے. اچھا, اور کیا آپ کے آفس کی طرف سے ان کو یہ, کیونکہ گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اہم معاملات کے اوپر توجہ دلاؤ نوٹس تو وہ دے سکتا ہے, آپ کی طرف سے کوئی ان کو کوئی خط بھجوایا گیا ہو یا کوئی نوٹس دلوایا گیا ہو یا کوئی کال کی گئی ہو, ایسی کاوش آپ کے آفس کی طرف سے؟ دیکھیں, میں نے آلریڈی پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اس کے اوپر خط لکھا ہے, اور ان کو بھی لکھا ہے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے قرم کے کافی عرصہ پہلے لکھا ہے. یہ جہاں پر دیکھیں ذمہ واری بنتی ہے, CM کی بنتی ہے, 100% میں اگری کرتا ہوں, ساتھ میں وفاقی حکومت کی بھی تو بنتی ہے. کیا پرائم منسٹر صاحب نے پشاور کا وزٹ کیا, یہاں پر بیٹھ کے مسائل کا حل سنا ہے؟ کیا آپ اگر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس آپ بلا لیں اسلام آباد میں اور مسئلہ حل کریں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کوئٹہ بھی جاتے ہیں, آپ لاہور تو ہر ویکینڈ پہ جاتے ہیں, آپ کراچی بھی جاتے ہیں, تو KP بھی اور پشاور بھی پاکستان کا حصہ ہے. یہاں پر بھی حالات بلوچستان کے بھی خراب ہیں اور KP کے بھی خراب ہیں, لیکن آپ نے خیبر پختونخوا میں کبھی نہیں دیکھا کوئی وفاقی وزیر سوائے محسن نقوی صاحب کے یا وزیر اعظم صاحب آئے ہوں. تو مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہاں پر جو ہے نا آنے سے ہماری وفاقی حکومت کتراتی ہے. ان کو بیٹھنا چاہیے, یہاں کے لانڈر کو بھی دیکھنا چاہیے. یہاں پہ لوگوں نے کیا, ہم نے کیا اس خیبر پختونخوا PTI کو ٹھیکے پہ دے دیا؟ یہاں کے لوگوں نے ٹھیکے پہ نہیں دیا. یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اور بھی موجود ہیں, ان کو بھی مینڈیٹ ملے ہوئے ہیں. تو اس چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا, وفاقی حکومت کو بھی اس چیز پہ سنجیدگی نہیں ہوگی. وفاقی حکومت کو جو ہے ڈائریکٹ کرنا پڑے گا صوبائی حکومت کہ آپ سنجیدہ کارروائیاں کریں ملیٹنٹس کے خلاف, ان کے ساتھ امن و امان کے اوپر سنجیدگی کریں. پھر جب میں بات کرتا ہوں کہ NFC ایوارڈ میں 1% آف NFC ایوارڈ 600 روپے ملے ہیں, وہ کس عیاشیوں میں خرچ کر لیے ہیں PTI کی حکومت نے. یہاں پر تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, بغیر کرپشن کے طور کی بات ہی نہیں ہے. اگر امن و امان کی طرف توجہ دیں گے تو امن و امان آئے گا نا. کرپشن کی طرف توجہ دیں گے تو آج تو خود PTI والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. میں تو بہت پہلے ہی کہہ رہا تھا, آج تو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. کون نہیں کہہ رہے کرپشن نہیں ہو رہی؟ سارے PTI والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے. ان کو بھی تو کرپشن نظر آئی ہے. 13 سال 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا ہم نے. آج صوبے کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ PTI کا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک نیا آپریشن شروع کروانا ہے, 3-4 گاؤں جو ہیں اوچت کا, مندوری, داد کمر, بگن, یہ ہم نے خالی کروا لیے ہیں, اور سرچ آپریشنز کا فیصلہ, یعنی یہ اگر آپ خبروں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو بڑے یہ سٹرونگ ایکشن لگتا ہے. بنکس کی مسماری کے سلسلوں کو تیزی سے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, قرم امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ وقتی طور پر روک دیا گیا. ایک بلڈ اپ ہمیں نظر آ رہا ہے, کم از کم بیانات کی حد تک. آپ تو قریب سے دیکھ رہے ہیں, واقعتاً یہ ہیڈ لائن جو ہمیں بتا رہی ہیں ایسا ہی کچھ نیا مومنٹم ہے, یا پھر یہ پرانی ہیڈ لائنز ہیں جو دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ بنکر بنے کیسے ہیں. حکومت کے ہوتے ہوئے 700 بنکر اگر بن جائیں, مورچے بن جائیں, تو حکومت اس وقت کہاں پر تھی؟ کیوں بننے دیا آپ نے؟ یہ ایک قلعہ اگر بنتا ہے تو بنیاد رکھی جاتی ہے اور بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے, تو کیوں بننے دیا آپ کی؟ وہاں پر آپ کی حکومت کی کدھر تھی؟ حکومت کی ریٹ کہاں پر تھی؟ آپ نے یہاں ان کو اجازت کیوں دی دونوں فریقین کو کہ آپ اتنے بنکر بنائیں اور مورچے بنائیں جو آج آپ لگے ان کے اوپر آپریشن کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ختم کیے جائیں؟ سیکیورٹی فورسز اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کرے. صوبائی حکومت کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل ہی سرخانے میں ڈالا ہوا تھا, غیر سنجیدگی تھی ان کی, اور اس کی وجہ سے یہاں تک مشکلات ہوئی ہیں. لیکن ابھی جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا کرتی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز, کس قسم کے آپریشن. کہ وہاں پر میں نے پہلے بھی کہا اگر کوئی چیز اگر نرمی کے ساتھ نہیں ہوتی تو اس میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو جہاں پر سختی کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی سختی کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ صوبے میں امن ہو, علاقے میں امن ہو. امن کے لیے ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہوں. اب اوور آل ذرا چلتے چلتے پولیٹیکل سٹیبلٹی پر بھی ریفلیکٹ کیجیے گا. کیا علی مین گنڈا پور کی حکومت سٹیبل ہے؟ کیا ان کی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ سیکیور ہے, یا اندرونی طور پر جو طوفان اٹھا ہوا ہے
وہ ان کو پلٹا دے گا، کیونکہ آپ تو ظاہر ہے گورنر بھی ہیں اور کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور وہاں سے آپ الیکشن بھی جیتتے ہیں. ذرا بتائیے گا کہ سیاسی منظرنامہ کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا انپریڈکٹیبل پارٹی ہے. کسی موڑ پہ آپ کہہ دیے کہ آپ بس سے اتر جائیں تو ان کا نہیں پتا کہ اپنے دوست کو کس وقت کہتے ہیں بس سے اتر جائیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی انہوں نے ان سے صوبائی صدارت کا عہدہ لیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر اپنی ایک لڑائی شروع ہے، اپنے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور واٹ ایور بھی ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ کب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کچھ جو ہے انہوں نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو مجھے تو علی امین کے ستارے گردش میں نظر آتے ہیں، باقی ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. آپ نے بس سے اتارنے کی بات کی، لیکن اصل مسئلہ صرف بس سے اتارنا نہیں ہے، بس کے نیچے بھی پھینک دیتے ہیں. تو بعض یہ بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بس سے اتار کے نیچے نہ پھینک دیں. نہیں، وہ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائر اگر بس کے اوپر آ گیا تو وہ تو ان کی اپنی بدقسمتی ہوگی، وہ کبھی کبھی ٹائر کے نیچے بھی آ جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، گورنر کے پی ہمیں بتا رہے تھے کہ صورتحال مخدوش ہے. وفاقی حکومت کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بنتی ہے جتنی صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. کہیں پر آپ کو آپریشن کے حوالے سے سنجیدہ میٹنگز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. گورنر صاحب مسلسل اس معاملے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے پروگرام کے اندر 20 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک 25 کلومیٹر کی سڑک نہ کھلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ پریشان ہوں، دنیا میں خبریں بن رہی ہوں. جب ہم ریاست کی ریٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ریٹ کا آغاز جب سے ریاست بنی ہے سڑک سے ہوتا ہے، اور سڑک اگر ہم نہیں کھلوا پا رہے تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. آئیے اب چیمپئنز ٹرافی کے اوپننگ میچ کی بات کرتے ہیں اور اپنے رپورٹر سے جانتے ہیں کہ شہر کا ماحول کیسا ہے، جذبہ کیسا تھا، جذبات کیسے رہے اور نتائج کے اوپر کیا بحث ہو رہی ہے. جی بالکل طلعت صاحب، شہر کا ماحول تو بڑا زبردست تھا، اور پچھلے کچھ دنوں سے ہی چیمپئنز ٹرافی کی جو وائب تھی وہ شہریوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی. جبھی ہم نے دیکھا کہ آج دوپہر 12 بجے سے ہی شہریوں نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا رخ کر لیا تھا، اور جو شہری میچ سے کئی گھنٹوں قبل قطاروں میں لگ کر انتظار کر کے اپنی اپنی پسندیدہ ٹیموں اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے آئے تھے، جس میں نمبر 1 پوزیشن یقیناً پاکستان کرکٹ ٹیم کی تھی. جب وہ واپس لوٹے تو تھوڑے مایوس لوٹے، کیونکہ یہاں پر آج جس طرح سے پاکستان ٹیم نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا تھا، اور اندازہ یہی کیا جا رہا تھا کہ ایک چھوٹے اسکور پر یا محدود کر سکے گی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو، وہ نہ ہو سکا. مخالف ٹیم نے 2 سینچریز بھی داغیں، اور آخر میں فلپس نے آ کر جس طرح سے لاٹھی چارج کیا پاکستانی بولرز کا وہ سب کے سامنے ہے. اور فاسٹ بولرز کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستانی پیسرز کو مار پڑی اور اسپنر نے پھر بھی اسکور کو قابو میں رکھا. دوسری جانب نیوزی لینڈ کے جو بولرز ہیں، جو فیلڈرز ہیں، انہوں نے شاندار فیلڈنگ کی اور میچ اپنے نام کیا. پاکستان کی طرف سے صرف خوشدل شاہ نے کچھ دیر کے لیے شائقین کرکٹ کو خوش کیا. جو امیدیں کی جا رہی تھیں پاکستانی اوپنر سے، فخر زمان انجری کا شکار ہوئے اور سعود شکیل آئے، وہ کچھ نہیں کر سکے. ڈاٹ بالز ایک بار پھر پاکستان سے جیت لے گئیں، اور ماضی کی طرح ڈاٹ بالز آج بھی پاکستان کے لیے شکست ثابت ہوئیں. بابر اعظم، رضوان، وہ بھی خاطر خواہ اسکور میں اضافہ نہیں کر سکے. فخر زمان آئے، انہوں نے بھی اپنا حصہ اس انداز میں نہیں ڈالا. تو اوور آل سچویشن یہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کا یہ جو فارمیٹ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. صرف 3 میچز ہیں ہر ٹیم کے پاس، اور اگر پہلی شکست مل گئی ہے تو پاکستان ٹیم کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اگلا میچ دبئی میں بھارت سے ہے. رہی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی بات تو کراچی سے اس کا آغاز ہوا. شائقین کرکٹ بہت زیادہ پرجوش تھے، لمبی لمبی قطاریں لگائیں، گراؤنڈ ہاؤس فل تھا، اور اس ہاؤس فل گراؤنڈ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے. ہم نے آغاز میں ہی دیکھا کہ قومی ترانہ جیسے ہی ختم ہوا تو پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے پرواز کی اسٹیڈیم کے اوپر سے. تو بالکل مختلف مناظر تھے. 96 کے بعد پاکستان کوئی ایونٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور بڑے زبردست انداز میں ہوسٹ کر رہا ہے. جو سچویشن ہے، ٹریفک سچویشن، وہ بھی بڑی بہترین ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں اسٹیڈیم کے ارد گرد. تو اوور آل سچویشن یہ کہی جائے کہ پاکستان
کے حوالے سے جو شائقین کرکٹ ہیں وہ تو خوش ہوئے کیونکہ انہیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا، کیونکہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم تھی وہ ان کے جو پلیئرز تھے انہوں نے بڑی زبردست کرکٹ کھیلی، اور پاکستان کو سیکھنا چاہیے تھا کیونکہ ٹرائنگولر سیریز میں، ٹرائی نیشن سیریز میں بھی جو ہم آخری 2 میچز ہارے ہیں وہ نیوزی لینڈ سے ہی ہارے ہیں، تو امید یہی کی جا رہی تھی کہ پاکستان ٹیم اپنی خامیوں سے سیکھے گی، تاہم ایسا نہیں ہو سکا، مگر ہوپ فار دا بیسٹ کیونکہ پاکستان ٹیم کبھی بھی پلٹ سکتی ہے اور شائقین کرکٹ کو یہی امیدیں ہیں۔ پاکستان ٹیم اب سے کچھ دیر کے بعد دبئی کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی اگلی منزل ہے راولپنڈی، میچ آن ہے، اور یہاں پر نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی جو آج وائبس تھیں مکمل بدلی ہوئی تھیں، ہاؤس فل کراؤڈ، ہاؤس فل جو انرجیٹک کراؤڈ تھا اس نے کرکٹ کو ویلکم کیا، چیمپئنز ٹرافی کو ویلکم کیا، اور اس گیپ کو آج فل کیا جو کہ پاکستانی قوم کافی عرصے سے ICC ایونٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ تو آج گیپ بھی ختم ہوا، میچ بھی شروع ہوا، اور ہوپس یہی ہیں کہ پاکستان ٹیم ایک جانب پاکستان ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی، اور دوسری جانب پاکستان کی جو قوم ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اور انتظامیہ ہے وہ اس ایونٹ کو زبردست انداز میں ہوسٹ کرے گا، اور یہ ایونٹ پاکستان کے لیے ایک نئی راہیں کھولے گا آنے والے دنوں میں آنے والی کرکٹ کو لے کر۔ یہی امیدیں ہیں، یہی شائقین کا جذبہ ہے، اور یہی یہاں پر جذبات ہیں۔ بس نہیں ہے تو تھوڑی بہت پاکستان ٹیم کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے، جس کے لیے سر پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے پاکستان ٹیم اچھا کرے۔ تو یہ معاملات ہیں پاکستان میں آج۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔